السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے پاس کچھ حدیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث بیان کر رہا ہوں، وسوسوں کی معافی۔ یہ حدیث نمبر 56/1 ہے مشکات کی، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ انسان اس وسوسوں پر جب تک عمل نہ کرے یا زبان سے کچھ نہ کہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بڑے ایک اطمینان کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ کہ وسوسے جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ برے خیالات، وسوسے اور یہ چیزیں ضرور پیدا ہوتی ہیں، ہر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن صرف ان وسوسوں اور خیالات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا یا ہمیں نہیں پکڑتا۔ وہ چاہے کیسے ہی برے خیالات ہوں، انسان ہے، شیطان بہکاتا ہے، اور ہمارے دل و دماغ میں بہت بعض اوقات بڑے برے خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اس وقت تک گرفت نہیں کرتا، بلکہ ان کو معاف کر دیتا ہے جب تک کہ ان خیالات یا وسوسوں پر انسان عمل نہ کرے یا پھر ان کے مطابق کوئی زبان سے غلط بات نہ کہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، ورنہ دیکھیے نا کہ کیا نہیں ہے، انسان کے دلوں دماغ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان خیالات اور وسوسوں پر انسان کو پکڑنے لگتا تو پھر تو کسی کا بھی بچنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ پروردگار اس نے ہم کو چھوٹ دی ہے، اس سلسلے میں ہم کو معاف کیا ہے کہ یہ ایک بے اختیار انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ برے خیالات، برے وسوسوں کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ ان کے مطابق عمل نہ کرے اور ان کے مطابق کوئی غلط بات نہ کہہ دے اپنی زبان سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈھیل ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان وسوسوں سے بچا جائے۔ جب بھی ایسے وسوسے آئیں، ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر ان کو دفع کر سکتے ہیں، یا پھر آخر میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ آخری 2 صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں کا ترجمہ سمجھیں، یہ ہے ہی وسوسوں کے خلاف، مختلف شیطانی خیالات کے خلاف۔ دوسرے ایک حدیث اس کے بعد ہے وسوسوں کو برا سمجھنا۔ یہ حدیث نمبر 57/2 ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضور نے پوچھا کیا واقعی تم ان کو زبان پر لانے کو برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی وسوسوں سے متعلق بات کی گئی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آج نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی موجودگی میں بھی مسلمانوں کے، مومنوں کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ شیطان تو شروع سے ہے، پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت ان وسوسوں سے اور برے خیالات سے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو بالکل بچا نہیں سکا کہ
کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں مجھے خیالات بھی نہیں آتے، ایسا نہیں. تو وہ اسی لیے صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات و وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات، جن کو زبان پر لانا ہمیں پسند نہیں. تو حضور نے ان سے پوچھا کیا واقعی تم ان کو زبان پر لانے کو برا سمجھتے ہو؟ یعنی واقعی دل میں برا سمجھتے ہو، یعنی سمجھتے ہو کہ وسوسے برے ہیں، خیالات برے ہیں؟ جب انہوں نے جواباً ہاں کہا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے، عین ایمان کی علامت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ہے جبھی تو ان خیالات و وسوسوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، ورنہ تو پھر ان کو اچھا سمجھے اور ان پہ عمل کرے، ان کے مطابق چلے اگر ایمان نہیں ہے تو. اور بے ایمان لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں وہ یہی تو کرتے ہیں، ان کے دل میں خیالات برے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان کی اکساہٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ عمل کر ڈالتے ہیں جو وسوسوں کی شکل میں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن ایمان والے ان پر وسوسوں پر قابو پاتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں اور تل امکان ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر عمل ہرگز نہیں کرتے. پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 61/6، شیطان کا جسم میں دخول. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا تعلق بھی وسوسوں سے ہی ہے. یعنی ارشاد ہی فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں گھس جاتا ہے اور پھر پورے جسم میں اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا پھرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو، اس میں استطاعت ہے کہ یعنی گھومتے گھومتے وہ انسان کے دل میں بھی جاتا ہے، دماغ میں بھی جاتا ہے وہ. اور جب دل و دماغ میں جاتا ہے تبھی تو پھر وہ اس طرح کے وسوسے پیدا کر سکتا ہے، خیالات پیدا کر سکتا ہے. اس کو اس بات کی صلاحیت اور طاقت دی گئی ہے. تو اس لیے یعنی وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وسوسے پیدا کرے، خیالات پیدا، اور کوئی نقصان یعنی فزیکلی وہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ کام بڑی خوبی سے کرتا ہے وہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ یہ دیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے. یعنی کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہی عظیم قوت ہے، ساری قوت اسی کی ہے. تو اس کی قوت کا عظمت کا اعتراف کیا جائے تو پھر وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. یا پھر وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے بھی اس طرح کے وسوسوں سے نجات مل سکتی ہے اور شیطان پھر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو دیکھیے کہ مسئلے بھی تو ہر طرح کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلوں کا حل کس طرح ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی کس طرح گائیڈنس دی ہے ہم کو. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وسوسوں سے اور برے خیالات سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.